الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدیث پاک میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم لیلۃ القدر کو پا لیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو پڑھا کرو، اور اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اس دعا کو ایک تو لیلۃ القدر کی طاعت راتوں میں تو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ آخری عشرے کی یہ دعا ہے، اور آخری عشرے کے تقریباً 2 دن رہ گئے ہیں، اور اس میں کثرت سے اس دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور گناہ معاف ہوں گے تو جہنم سے آزادی ملے گی اور انسان جنت کا مستحق بنے گا۔ تو اس لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے اس کا اہتمام کریں، طاعت رات ہو یا اس کے علاوہ پورے دن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس دعا کا ایک تو معمول بنائیں۔ اور اسی طرح ایک اور دعا ہے حدیث پاک میں آتی ہے، اس کو آپ آخری عشرے میں بھی کثرت سے پڑھیں، اس کے علاوہ پورا سال فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، جیم کے زیر کے ساتھ بعض لوگ اللہم اجرنی من النار پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب الٹ جاتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اور اللہم اجرنی من النار پڑھیں گے تو مجھے جہنم میں ڈال دے، جہنم چاہیے۔ تو دیکھیں کتنا ایک زبر اور زیر سے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے جیم کے زیر کے ساتھ۔ یہ آپ صبح 7 مرتبہ فجر کے بعد پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، کسی سے بات کیے بغیر۔ جیسے ہی فرض نماز کا آپ سلام پھیریں گے فجر اور مغرب کا، تو فوراً ہی بات کیے بغیر کسی سے 7 مرتبہ یہ کلمات کہنے ہیں۔ اور رمضان میں تو اس کا کثرت سے اہتمام کریں، تسبیحات بھی اس کی پڑھ سکتے ہیں آپ، 100 مرتبہ پڑھیں، جتنا پڑھیں، اور اس کے علاوہ پورا سال آپ فجر اور مغرب کے بعد اس کا معمول بنا لیں۔ اور بات کیے بغیر اس لیے بتایا، اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندے کو جہنم سے کتنا خوف ہے، مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئی، بات بھی کسی سے نہیں کی، فوراً اس کے دل میں جو ہے جہنم کا خیال آ گیا ہے کہ جہنم بڑی سخت ہے، خطرناک ہے، اللہ کے عذاب کا خوف اس کے دل میں آ گیا ہے، تو اس نے فوراً بات کیے بغیر اللہم اجرنی من النار پڑھا ہے، جہنم سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ پاک اس کی وجہ سے اس شخص کو جہنم سے بچائیں گے۔ اور روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے حدیث پاک میں، اگر اس نے فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھی اور مغرب سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اگر شام کو پڑھی، مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھی، اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، جہنم سے بچائیں گے۔ تو اس لیے اس کا پورا سال معمول بنائیں، اور اس آخری عشرے میں کثرت سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت ساری مسنون دعائیں، صبح شام کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ نماز کی کتاب ملتی ہے آسان نماز، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، وہ خرید لیں، اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، تقریباً 40 دعائیں اس کے اندر ہے، ہر موقع کی دعا اس میں ملے گی۔ وہ دعائیں آپ یاد کریں، ان کا معمول بنائیں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت انسان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ جائے، کیا ہو جائے۔ تو اس لیے یہ صبح شام کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو پڑھا کریں۔
ایک دعا ہے صبح شام کی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کو 3 مرتبہ فجر کے بعد اور 3 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائیں گے، ہر قسم کے نقصان سے، آفت سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ ایک صحابی ہیں، ان کو کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ صحابی کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا میرے گھر کو آگ لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگ چکی ہے۔ صحابی کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا میرے گھر کو آگ لگے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیوں آپ اتنا یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آگ نہیں لگ سکتی؟ کہنے لگے میں نے یہ دعا پڑھی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا صبح شام پڑھ لی، اللہ پاک اس کو ہر قسم کی آفت سے، نقصان سے، دشمن سے، ہر قسم کی چیزوں سے بچائیں گے۔ تو میں نے آج صبح یہ دعا پڑھی ہے، اس لیے میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ تو جب بعد میں جا کر دیکھا گیا تو باقی آس پاس کے گھر جل چکے تھے، لیکن ان صحابی کا گھر جو ہے محفوظ تھا۔ لیکن کتنا ان کا یقین تھا کہ میرے گھر کو آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ تو دعائیں پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں، ان دعاؤں کا بہت فائدہ ہے۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر قسم کے شرور سے بچنے کے لیے یہ دعا بھی 3 مرتبہ صبح شام، فجر کے بعد، مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائیں گے، ہر قسم کے موذی مرضوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچائیں گے، موذی بیماریاں، وبائی امراض سے بھی اللہ پاک انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس لیے آج سے تہیہ کریں اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم پورا سال ان دعاؤں کا اہتمام رکھیں گے، اور اس آخری عشرے میں بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، ان دعاؤں کی تسبیحات پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔